بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بات کر رہا تھا تسخیر کے بارے میں، اور وہ تسخیر کے اندر سب سے پہلا عمل جو بلا پڑھائی، بغیر کچھ وظیفہ کیے، بغیر کچھ زبان کو حرکت دیے کیا جاتا ہے، وہ تصور اسم ذات کا۔ اس کا طریقہ کار بتایا تھا کہ دل کی طرف توجہ کر کے دماغ اور دل سے زبان کو حرکت دیے بغیر اللہ اللہ کہیں، تاکہ وہ دل کی آواز کانوں تک پہنچے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، یا وہ دل کی آنکھ دیکھے کہ اس کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے۔ ایسا کرنے سے جب تزکیہ حاصل ہوتا ہے، باطن جلا پوری کر لیتا ہے، اپنی پوری صفائی حاصل کر لیتا ہے، اس کے اندر جو غلاظت، جو دھند، جو پردے اٹے پڑے تھے وہ ہٹ جاتے ہیں، اس کا دل و دماغ، تصور، تخیل بالکل پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ وہ حلال حرام کی تمیز کر سکتا ہے، وہ جھوٹ، غیبت، بہتان، الزام یعنی رذائل سے خسائل کی طرف لوٹ آتا ہے۔ تو اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ جب یہ تزکیہ نفس ہو جائے تو اس وقت تسخیر شروع ہوتی ہے۔ تسخیر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے کارخانہ دار، بڑے بڑے ملوں کے مالک پیسے کے زور پر کسی کو مسخر نہیں کر سکتے، وہ صرف مجبوری کے عالم میں سر جھکائے ہوتے ہیں۔ جو دل سے احترام ہو وہ اس تسخیر کی وجہ، تزکیہ نفس کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، انگوٹھا چھاپ ہیں، کارخانوں کے مالک ہیں، اور ان کے ملازم بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے ان کے خدمتگار بنے ہیں۔ پیسہ جو ہوتا ہے نا، یہ محنت سے نہیں، قسمت سے ملتا ہے، بار بار کہتا ہوں۔ تو لہٰذا ہر چیز کا ایک مقدر ہے کہ نصیب ہے۔ تو جب یہ تزکیہ نفس حاصل ہو جائے تو اس وقت عام تسخیر شروع ہو جاتی ہے، اور اس عام سے بڑھتی بڑھتی خاص اور اخص الخواص تک جا پہنچتی ہے۔ چونکہ یہ امر بہت مشکل ہے تسخیر کا، اس لیے چند تدابیر مجربہ اور معمولہ میں سے ایک تدبیر تسخیر کی یہ ہے کہ آپ صبح سورج کے طلوع کے وقت اور سورج کے غروب کے وقت سورج کو دیکھیں، آنکھیں ڈال کے دیکھیں، آنکھیں جھپکائے بغیر دیکھیں، اپنا ایک معمول ملا لیں، 3 منٹ، 5 منٹ، 7 منٹ، اور یہ خیال کرے کہ اس کے اندر کیا شے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کو رکھے کہ کیسے یہ نظام چلا رہا ہے۔ اور بہت عرصہ پہلے میری ایک ویڈیو، سورج کے سامنے کھڑے ہو کر طلوع کے وقت سورہ الرحمن کی وہ آیات تلاوت کریں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نعمتوں کا بار بار تذکرہ فرما رہے ہیں، اور سورج کی طرف یوں اشارہ کریں۔ وہ تسخیر جو ہے وہ سب تسخیروں سے پاورفل ہے۔ بہرحال طلوع اور غروب کے وقت اپنی نظر کو سورج پر جما کر یہ خیال کرے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، اس اللہ کی قدرت کو خیال کرے، اس اسم اللہ کو، اس اسم ذات کو یہ خیال کرے اس کے اندر ہے، اسی کی وجہ سے یہ چمک رہا ہے، یہ روشنی دے رہا ہے۔ برابر مشق جاری رکھے، پھر رات کو
جب چاند پوری اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، اس کے اوپر بھی میری ایک ویڈیو ہے سورہ والشمس کی، وہ بھی تذکیر کے لیے ہے، حب کے لیے ہے، چاہت کے لیے ہے۔ تو اس چاند کے اوپر نظر جما کر یوں تصور اور خیال کو ایسے رکھے کہ آپ کسی محبوب سے یا محبوبہ سے بات کر رہے ہیں، اور اس کو اپنی للچائی ہوئی نظروں سے، چاہت بری محبت بری نظروں سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ تقریباً کوئی 20 سے 25 منٹ، نصف گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، جتنا کر سکتے ہیں ایسے کریں، اور صبح اور شام کو جو کرنا ہے وہ کھڑے ہو کر، اور رات کے وقت جو چاند کو دیکھنا ہے وہ لیٹ کر آنکھیں گاڑ کے چاند کی طرف دیکھیں کہ چاندنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون کون سے معجزات، کون کون سے شغل اور کون کون سے کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ایسا کرنے سے نظر کے اندر ایک خاص قوت، ایک خاص پاور، ایک خاص کشش پیدا ہوگی، اور جس کو نظر بھر کر دیکھیں گے وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر خاص نظر، قوت، پاور پیدا کرنے کے لیے علامت اس کی یہ ہے کہ آنکھیں سرخ ہو جائیں، آنکھوں کا رنگ بدل جائے، زردی مائل آنکھیں، اور زیادہ نیند بھی نہ آوے، سونا نہیں ہے، آنکھوں کو چمک دمک پیدا کریں، سرخی ہو جائے، اور غالب حصہ، زیادہ تر حصہ جا کر گزاریں۔ 40 روز کے اندر یا اس سے کم و بیش دنوں میں ایک برقی برقی لہریں آنکھ کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی، دوڑنے لگیں گی، اور ایک نئی بات یہ پیدا ہوگی کہ جس کی طرف آپ نظر بھر کر دیکھیں گے وہ فوراً مرعوب ہو جائے گا۔ اور اگر اس سے بھی جلدی اپنی آنکھوں کے اندر وہ تسخیر پیدا کرنا چاہتے ہیں 1 ہفتہ کے اندر اندر، تو اس کے لیے بھی بے شمار اور عملیات ہیں۔ شمع بینی، آئینے کو دیکھنا، تصور یار، خیال قائم کر کے یوں ایسے کیا جاتا ہے، اور یہ جو تسخیر حاصل ہوتی ہے یہ بلا پڑھائی کے، اس میں کچھ پڑھنا نہیں پڑتا، ایک مشق ہے، ایک ریاضت ہے، ایک عمل ہے، اور اگر پڑھنا بھی ہو تو دل کے اندر یا اللہ، اللہ کے اس میں جمالی یا جلالی جو بھی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کا تصور کریں تو وہ تسخیر عام پیدا ہو جاتی ہے۔ کشف الصدور اور کشف القبور بھی اسی تسخیر کا ایک حصہ ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کشف الصدور کیا ہے، کیسے حاصل ہوتا ہے، اور کشف القبور کیسے حاصل ہوتا ہے۔ جب یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں نا تو پھر بندہ کیا ہو جاتا ہے، وہ مقبول، عام و خاص ہو جاتا ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ بندہ کیا رہے، اس پہ استقامت اختیار کرے، کسی لالچ میں، کسی طمع میں، یا کسی غلط نظر سے کسی کو نہ دیکھے۔ رب ہے، وہ قدرت ہے جس کے سامنے جواب دہی ہے۔ نیت کا جتنا خالص پن ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا، جتنی رب اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہوگی، اتنی ہی یہ تسخیر بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ یا پھر یہ گنبد خضرا کا تصور کرے، جمال ہی جمال ہے، یا کعبے کا تصور کرے، جلال ہی جلال ہے۔ جو کیفیات آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیں گے، وہی سوچ، وہی فکر، وہی تصور آپ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے تسخیر پیدا ہو جائے گی۔ آزما کے دیکھ لیجیے ایک دفعہ، جو فالتو کاموں میں لوگ ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، رب کی طرف متوجہ ہونے کے لیے بھی، دوسروں کے دلوں کا حال جاننے کے لیے بھی، اس کو ایک دفعہ کر کے دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس عمل کی توفیق دے۔